الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سنت نبوی اور انسانی صحت مندی، سلسلے فہم سیرت میں یہ عنوان آج شروع کیا جا رہا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے عنوان کی ہم وضاحت کرنا چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ پوری آیت سورہ توبہ کے آخر میں ہمیں مل جائے گی، جہاں رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تعلق سے قرآن مجید میں مختلف انداز سے آپ کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے۔ وہاں پر آپ کے مقاصد اور آپ کے کام اور کردار کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 بھی مزید واضح کرتی ہے۔ انذار اور تبشیر کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، اور تعلیم اور حکمت اور تزکیہ یہ عنوان بھی استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف ہمیں رہنمائی دی ہے کہ لوگوں، البتہ تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک پیغمبر آئے ہیں، رسول آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جو تم پر گزرتی ہے، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے، اور تمہاری بھلائی کے وہ خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ جناب مولانا جوناگڑھی صاحب علیہ رحمہ نے اس ترجمے کو پیش کیا ہے، جس کو ہم نے استعمال کیا ہے۔ اسی کی روشنی میں انسانی صحت مندی اور سنت نبوی کا عنوان ہمارے سامنے ہے، اور آج اس کی تمہیدی گفتگو ہے۔ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ پوری انسانیت کو رب کی مرضی کے تابع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو اپنی مرضی کے تابع بنانے کے واسطے انسان کو بہت سارے لوازمات عطا کر دیے۔ جتنی بھی ریکوائرمنٹس ایک انسان کو زندگی گزارنے کی ہو سکتی تھی، سب اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے، اور انسان کو ان ذمہ داریوں سے اور اس بوجھ سے الگ کر دیا۔ غذا سازی کا کام انسان کو نہیں دیا گیا، بس غذا کو مختلف طریقے پر استعمال کرنے کا ہنر اور فن دیا گیا۔ بوجھ اٹھانے کا اور کی ذمہ داری انسان کو نہیں دی گئی، اس بوجھ کے اٹھانے کے کام کو مختلف ذریعے سے استعمال کرنے کا فن انسان کو دیا گیا۔ فطری طور پر جانور اور جانداروں میں سے بہت سارے جانوروں کو انسان کے لیے دوست اور انسان کے لیے معاون بنا دیا۔ تیز رفتاری گھوڑے کے ذریعے سے انسان کو تیز رفتاری دے دی گئی۔ بوجھ کا اٹھانا اونٹ، ہاتھی، گھوڑے، چوپائے، خچر، گدھے، ان کو انسانوں کا بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری دے دی گئی، اور انسان دوست انہیں بنا دیا گیا۔ کچھ پرندے ان کے لیے دوست بنا دیے گئے، اور جو درخت ہیں، پودے ہیں، ان تمام چیزوں میں انسان کے لیے فائدے رکھ دیے گئے۔ جانوروں میں انسان کے لیے فائدے رکھ دیے گئے۔ جانوروں کے چمڑے سے لے کر کے، دودھ سے لے کر کے، گوشت اور ہڈیوں تک انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بری کر کے انسان کو ایک خاص مقصد کی طرف لگایا گیا، اور اس خاص مقصد کی وضاحت آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے صحابہ کی تربیت کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا۔ جو بات سب سے اہم تھی، وہ بات انسان کی زندگی کے اندر سب سے اہم جو ہے وہ روح کی بات ہے، کیونکہ یہ روح ایک لطیف ایسی چیز ہے جس کے تمام معاملات کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا کی روح کے بارے میں تھوڑی ہی بات بتائی گئی ہے، تمہیں زیادہ علم نہیں دیا گیا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں واضح کیا گیا۔ مگر
روح کو محفوظ رکھنا، رب کی مرضی کے تقاضے کے مطابق رکھنا اور روح کو مضبوط اور صحت مند رکھنا، یہ سارے کے سارے کام ہمیں دیے گئے اور اس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کرائی گئی۔ وَيُزَكِّيهِمْ کے لفظ میں تمام کے تمام چیزیں آ جاتی۔ روح بیمار ہے، روح کمزور ہے تو پھر انسان اپنے مقاصد سے بھٹک جاتا ہے اور انسان انسانیت پر بھی باقی نہیں رہنے پاتا۔ انسان قتل و غارت گری پر اسی وقت آتا ہے جب اس کی روح بیمار پڑتی۔ انسان دوسرے کو نقصان اس وقت پہنچانے کے لیے آتا ہے جب وہ روحانی طور پر مریض ہوتا ہے۔ روحانی امراض جب دل کے اندر ہوتے ہیں تو زبان سے فریب نکلتا ہے، جھوٹ نکلتا ہے، ہاتھ سے ظلم ہوتا ہے اور پیروں سے ناانصافی کے راستوں پر انسان چل پڑتا ہے۔ یہی روح کی بیماریاں تھیں، جن روح کی بیماریوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے شیطان نے روز اول سے لے کے اب تک اپنے تمام حربے استعمال کیے اور اللہ تعالیٰ نے روح کی بیماریوں سے بچانے کے لیے نبیوں کے سلسلوں کو بھیجا۔ تو نبی کا جو اہم ترین کام اور بنیادی جو کام ہے وہ روح کی بیماریوں سے انسان کو بچانا، اور روح کی بیماریوں سے جو بچا لیا گیا وہ رب کے تابع ہو جاتا ہے، رب کی مرضی کے مطابق چل جاتا ہے۔ اور روح جس ڈھانچے کے اندر رکھی گئی، جس کو ہم جسم کہتے ہیں، جس کو اپنی فزیکل باڈی ہم کہتے ہیں، اس ڈھانچے کا بھی خیال رکھنا یہ نبی نے اپنی زندگی کے اندر طرح طرح کے طریقوں سے ہمیں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یا آپ کی باتیں جو حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، یا آپ کی جو زندگی جو سیرت اور لائف اسٹائل کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، یہ دو طریقوں کی۔ ایک تو وہ جس میں سے اکثر بڑا حصہ شریعت سے متعلق ہے کہ آپ نے جو باتیں فرما دی، آپ نے جو بات کہہ دی، اس میں سے ایک بڑا حصہ وہ ہے جو شریعت کی وضاحت کرتا ہے۔ تو وہ حصہ جو شریعت کی وضاحت کرتا ہے وہ ہمارے لیے اس کو ماننا کہیں فرض درجے کا ہوتا ہے، کہیں واجب درجے کا ہوتا ہے، کہیں سنت مؤکدہ کے درجے کا ہوتا ہے، کہیں سنت غیر مؤکدہ کے درجے کا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو ان سے رک جانا ہمارے لیے بھی فرض درجے کا ہوتا ہے، یعنی اس میں شریک ہونا اور اس کا استعمال کرنا حرام درجے کا ہو جاتا ہے، یا ناجائز درجے کا ہو جاتا ہے، یا مکروہ تحریمی درجے کا ہو جاتا ہے، یا مکروہ درجے کا ہو جاتا ہے۔ ان دونوں درجوں کے درمیان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عادتوں کے اندر سے ہیں، جو انسانی بشری تقاضوں کے مطابق ہوتی۔ تو انسانی بشری تقاضوں کے مطابق جو ہوتی ہیں وہ ہیبٹ، یعنی اس کی کہہ سکتے ہیں کہ انسانی جو پروپنسٹی ہوتی ہے، جس کو انسٹنکٹ کے نام سے اور جبلت کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہ انسانی جبلتی تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کے اندر گائیڈنس اور رہنمائی دے دی گئی، مگر ان تقاضوں کو انسان اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق استعمال کر سکتا ہے، اسے اجازت دے دی گئی۔ اس کو فالو کرنا فرض اور واجب اور مؤکدہ کے درجے میں نہیں رکھا گیا۔ مثال کے طور پر کھانے کا استعمال کرنا، مثال کے طور پر زندگی کے لیے رہائش کا طریقہ اختیار کرنا، اس کے بھی ایک باؤنڈری اور دائرے بنائے گئے، کتنا استعمال کرنا ہے، کتنا نہیں استعمال کرنا ہے۔ لیکن ایک انسان دن میں 3 مرتبہ کھانے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے تو 3 مرتبہ وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ایک انسان ہے کہ اس کو 2 دن کھانے کی ضرورت نہیں محسوس کرتی، نہیں وہ محسوس نہیں ہوتی اور نہیں استعمال کرتا ہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو بشری تقاضوں کے اندر جو سنتیں عادیہ ہیں، عادتوں میں حالات اور ماحول کے اعتبار سے آزادی دے دی گئی کہ اس باؤنڈری اور اس حد کے اندر رہ کر کے تم اپنی زندگی کا استعمال کر سکتے ہو۔ اسی معاملے کے اندر علاج و معالجہ بھی ہے، اسی معاملے کے اندر جسم کے تقاضوں کا معاملہ بھی ہے۔ جیسا کہ آپ کی سیرت آپ پڑھیں تو سیرت میں کھجوروں کو کراسنگ کے معاملے کی بھی روایت آپ کو مل جائے گی، جس کو تعیر کہتے ہیں۔ یعنی جب مدینہ منورہ حضور تشریف لائے تو مدینے کی جو لوکل کسان تھے، لوکل جو لوگ تھے، یہ لوگ کھجوروں کی فصل کو بڑھانے کے واسطے ایک قسم کی کراسنگ کرتے تھے کہ ایک جگہ کا پھول اٹھایا، دوسری جگہ کے پولن میں ڈالا۔ یہ کراسنگ ہوتی تھی، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کھجور کی فصل کم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے سال کہ کرو، انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ جو دنیاوی معاملات جو تمہارے ہیں، جس کے ذریعے سے تم اپنی زندگی گزارتے ہو، اس معاملے میں اپنی ریکوائرمنٹ، اپنے تقاضوں کے مطابق تم زیادہ جاننے والے۔ تو یہ کہہ کر کے بہت ساری اجازتیں ہمیں دے دی گئی جس کے تحت ہم خوراک استعمال کرتے ہیں اور چیزیں استعمال کرتے ہیں، ورنہ مسواک فرض قرار دی گئی ہوتی،
ورنہ وہ غذائیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے وہ فرض قرار دے دی گئی ہوتی. مشکل میں پڑ جاتا ہے انسان کہ جو چیزیں جزیرۃ العرب میں ہوتی ہیں اور یہاں نہیں ہوتی تو پھر اس کا استعمال کیسے انسان کرتا. اسی طرح سے دسترخوان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے طرح کے کھانے کھائے گئے، جس میں سے بعض کھانے آپ نے پسند سے استعمال کیے، بعض کے بارے میں آپ نے استعمال کیا مگر اتنی پسند کا اظہار نہیں فرمایا، اور بعض کھانے ایسے تھے جن کھانوں کو دسترخوان پہ کھایا تو گیا مگر آپ نے اسے نہیں چھوا. جیسے حدیث آتی ہے کہ اکل الضبع علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ضبع ایک قسم کا جزیرۃ العرب کے ریگستانوں میں ایک جانور پایا جاتا ہے جو یہاں پر تقریباً گوہ یا مردہ خور کے قریب قریب کا ہوتا ہے. وہ اس کے کھانے کے معاملے کے بارے میں ہے کہ دسترخوان پر کھایا گیا مگر آپ نے اسے استعمال نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں جب ملا کر کے اسے ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری ایسی سنتیں عادیہ ہیں جو انسان کے ماحول اور علاقے اور حالات کے اوپر چھوڑ دی گئی. لیکن جو دائرہ بنایا گیا انسانی صحت مندی کے واسطے وہ دائرہ ہے کلو حلالا طیبا. حلال اور طیب کے درمیان ہمیں رکھ دیا گیا کہ صرف حلال ہی نہیں، جسم کو جو چیز لگنے والی ہے، جو فائدہ پہنچانے والی ہے، جتنا فائدہ پہنچانے والی ہے، جتنا استعمال کرنے کے قابل اتنا ہی استعمال کرو. حلال کے ساتھ ساتھ طیب کا لفظ استعمال کر کے ہر اس چیز کو نکال دیا گیا کہ جسم کو نقصان پہنچانے والی غیر طیب چیزوں کو بھی چھوڑ دو. جیسے مثال کے طور پر اگر قرآن کے مطابق اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنا چاہیں تو اس وقت بہت سارے ایسے جنک فوڈ ہیں جن کا نام ہی ہم نے جنک دے رکھا ہے، پھر بھی استعمال کرتے ہیں، پھر بھی گھروں میں استعمال ہوتا ہے. اس کی چیزوں کو دیکھا جائے تو غیر طیب قرار دیے جائیں گے. کمپنیاں بناتی ہیں اپنے فائدے کے لیے بہت سارے ایسے کیمیکل استعمال کرتی ہیں جو انسانی صحت کو دیمک کی طرح کھا جاتی. جیسے بہت کچھ ہی سال 2 سال پہلے میگی کے بارے میں بات آئی تھی کہ اس کے اندر کچھ کیمیکل لیڈ ایسا ملایا جاتا ہے جو بچوں کے لیے نقصان دہ. تو تھوڑے دن کے لیے بین لگا، پھر سے وہ مارکیٹ میں آ گئی، پتہ نہیں اصلاح کے ساتھ آئی یا ایسے ہی آ گئی. لیکن اگر وہ اس کے اندر چیزیں موجود ہیں تو جس میں انسانی کے لیے نقصان دہ ہیں، غیر طیب ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر طیب چیزوں کو بھی خود استعمال نہیں کیا اور استعمال کرنے سے منع فرمایا. ان دونوں باتوں کے درمیان میں اب ہم انسانی صحت مندی کے تقاضوں پر غور کریں گے تو انسانی صحت مندی کے تقاضوں کے اندر جو پہلی بات کہی گئی حلال اور طیب. دوسری بات جو کہی گئی وہ ہے توازن، میزان، عدل، اعتدال، بیلنس کے ساتھ کھاؤ. تم کو جسم کے تقاضے کے لحاظ سے جتنی لپڈ لینی ہے، جتنی چکنائی لینی ہے اتنا ہی لینا ہے. صرف زبان کے چٹخارے سے زیادہ لے لوگے تو نقصان ہوگا. یہ بیلنس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اختیار کیا، استعمال کیا ہے. آج اسی عنوان کی تمہید کے بعد آگے کی جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ وہ اس عنوان پر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں دی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس طرح اسے استعمال کیا. بخاری کی مشہور حدیث ہے اور جو دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ 2 عظیم نعمتیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. اللہ کی طرف سے 2 ایسی نعمتیں جس سے اکثر لوگ غافل رہتے. پہلی بات صحت مندی اور فارغ البالی. انسان سکون سے ہے، فراغت ہے تو اسے کسی بات کا ٹینشن نہیں ہوتا ہے اور عام طور پہ اطمینان سے انسان بیٹھ جاتا ہے کہ جب ہوگا تو دیکھیں گے. لیکن اس سے زیادہ جس چیز کی بے فکری رہتی ہے وہ صحت مندی، کہ صحت موجود ہے تو اس کو بچانے کی فکر بہت کم لوگوں میں ہوتی. اور سنت سے یہ بات ہم سب کو ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کو بچانے کے لیے کتنے طریقے اختیار کیے ہیں اور کتنے آپ نے ہدایات دی ہیں اور خود آپ عمل میں کیسے اسے کیا ہے. تو یہ حدیث ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ صحت مندی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. یہ جسم اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک امانت ہے. اس امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس دن کو یاد رکھو جس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ایمان کی نعمت کے بارے میں جہاں سوال ہوگا، اخلاق اور کردار کی نعمت کے بارے میں جہاں سوال ہوگا، وہیں پر جسم کی نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تمہیں جسم دیا گیا تھا، اسے تم نے محفوظ رکھنے کی کوشش کیوں نہیں کیا. اسی وجہ سے اسلام کے اندر یہ جسم چونکہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے، اس کو نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا. یہاں تک کہ کوئی بڑے سے بڑا مجرم بھی سامنے آ جائے تو اس کو ہاتھ پیر کاٹ کر کے اس کو تکلیف دینے سے بھی منع کیا گیا، مصلح کرنے سے منع کیا گیا. انسان تو کیا جانوروں کا بھی مصلح کرنے سے منع کر دیا گیا کہ کوئی
یہ سمجھے کہ جانور ہماری غذا ہے تو بس آج کے دن اس کا پیر کاٹ لیں گے، پیر کاٹ کے کھا جائیں گے، باقی 15 دن کے بعد دوسرا پیر کاٹیں گے. حرام قرار دیا گیا، منع قرار دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، کہ تم کو ذبح کرنا ہے اور بہترین طریقے پر ذبح کرو تاکہ جو ہے اسے کم سے کم تکلیف پہنچے. تو جب اتنی بات کہی گئی تو اپنے جسم کی حفاظت کو بھی لازم قرار دیا گیا کہ اٹیمپٹ سوسائڈ کی کوشش کرنا، جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچانا اسلام کے اندر ممنوع قرار دیا گیا اور حرام قرار دیا گیا. تو اس سلسلے میں دیکھیں تو صحت کی بڑی دوسری نعمت. دوسری چیز، صحت کو بچانے کی خاطر، اپنے اس نعمت کا خیال رکھنے کی خاطر جو حدیث ترمذی کی مشہور حدیث ہے جس میں 7 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ احساس دلایا گیا کہ نیک اعمال جلدی کر لو، نیک اعمال جلدی کر لو، یا حسن عمل کی طرف دوڑ پڑو. کیا؟ بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزیں ایسی ہیں جن کو سامنے تم رکھو تو اس کو سامنے رکھ کر کے اعمال کی طرف تیزی دکھاؤ، اعمال کی طرف دوڑ پڑو. هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادھا وامر، رواہ الترمذی. 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. تمہیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو تمہیں سب کچھ بھلا دینے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے فقر و فاقہ. ایک بات ہے کہ اسلام کے اندر مال اور مادیت غالب نہیں، مغلوب ہیں، لیکن یہ بات بھی برحق ہے کہ فقر و فاقہ سے بچنا اور بچانا بھی ایمان کا حصہ ہے. مال اور مادیت کا غلبہ فساد میں مبتلا کرتا ہے، کرپشن میں مبتلا کرتا ہے اور شہوتوں میں مبتلا کرتا ہے. تو مال کی کمی اور فقر و فاقہ کبھی کبھی انسان کو کفر کی لائن کے قریب بھی لے کر کے چلا جاتا ہے. تو فقر و فاقہ یا ایسی مالداری جو طغیانی پیدا کرنے والی، اتنا مال نہ آ جائے کہ بس اس کو سمیٹنے ہی میں لگے ہیں، نہ نماز کا وقت مل پاتا ہے، نہ رشتہ داروں سے ملنے کا وقت ہو پاتا ہے. جو کچھ اٹینڈ کر رہا ہے وہ پرسنل اسسٹنٹ اٹینڈ کر رہا ہے اور پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ خاندان میں کون چلا گیا کون آ گیا. تو کیا اس مالداری کا انتظار ہے؟ یا ایسی بیماری کا جو مفسد ہے، یعنی اطاعت الہی میں خلل ڈالنے والی بیماری کا مطلب جسم لاغر ہو گیا، چاہ کر کے بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت اسلام کے اندر بہت اہمیت رکھتی ہے. یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل کو کھو دینے والا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عقل کی حفاظت بھی اسلام کے اندر بہت اہمیت رکھتی ہے. یا ایسی موت کا جو جلدی آنے والی آ کے اچک لے گی، یا اس دجال کا انتظار ہے جس کا انتظار سب سے برے غائب کا انتظار ہے، یا اس قیامت کا جو قیامت نہایت سخت اور کڑوی ہے. تو اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جسمانی صحت مندی اسلام کے اندر بہت اہمیت کی حامل ہے. پھر تیسری چیز اس میں آپ سامنے رکھیں، پہلی چیز حلال اور طیب کے بارے میں بتایا گیا، دوسری چیز صحت مندی اور اعتدال کے بارے میں، صحت مندی کے بارے میں بات کہی گئی، اور تیسری چیز حق اعتدال ضامن صحت، بیلنس کس طرح سے کرنا ہے اپنے ضرورتوں کے اندر اور اپنی یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ اور سپلائی کے درمیان میں بیلنس کرنا ہے. ہمیں کھانا 4 بوٹی کا ہضم ہوتا ہے اور سپلائی 10 بوٹی کی آ گئی تو شوق میں ہم 10 بوٹی اگر کھا لیں گے، 10 پیسز کھا لیں گے، ہم سے ہضم نہیں ہو پائے گا، یہ اپنے اوپر ظلم ہو جائے گا. تو اسلام نے اس کی طرف بھی رہنمائی دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یہاں پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ آپ نے جو بات کہی اسے عمل میں خود کیا ہے، صحابہ سے خود کروایا ہے. حدیث بخاری کی مشہور یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کہ عن عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ عنہما قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر قم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا. حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا تم ہر روز روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو، منع فرما دیا، ایسا مت کرو، روزہ رکھو اور چھوڑو، غیب کر کے رکھو، نماز پڑھو اور نیند بھی کرو، رات میں اٹھو بھی اور نیند بھی کرو. بے شک تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے اور تمہارے ملاقاتیوں کا حق ہے. یہ ہے بیلنس کہ شوق میں
اتنا زیادہ اللہ اللہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے کہ معلوم یہ ہوا کہ اولاد کو چھوڑ دیا اور وہ تباہی کی طرف چلی گئی۔ بیلنس کرنے کا حق بتایا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب جنگ میں بھیجے جانے لگے صحابہ کرام تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی جو ام المؤمنین ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہاں جا کر کے ویمن سائیکالوجی کے بارے میں بات کی آپ نے، عورت کی سائیکالوجی کے بارے میں بات کی، کیونکہ مرد اس سائیکالوجی کو نہیں سمجھ سکتا۔ اپنی بیٹی سے جا کر کے سبق لیا انہوں نے اور پوچھا کہ ایک شوہر کو بیوی سے کتنی دنوں تک دور رکھنا چاہیے، تو انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ 4 مہینے۔ تو آپ نے رول بنا دیا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی فوج میں سرحدوں پر نہ رہے، گھر آ کر کے کچھ دن آرام کرے، اپنی اہلیہ کے پاس رہے، پھر وہ جائے۔ تو اسلام نے یہ بیلنس دیا ہے اور اسی بیلنس میں کامیابی ہے۔ اس سے بہت سارے سبق آپ حاصل کرتے جائیں۔ پھر اس کے بعد جب اسلام نے حلال اور طیب کا دائرہ بنا دیا، اسلام نے صحت کی طرف رہنمائی دے دی کہ اس کی حفاظت کہیں کہیں ایسی فرض قرار دی گئی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مقاصد شریعت میں جو 5 بڑی اہم چیزیں ہیں، جس میں دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسل کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت۔ جان کی حفاظت کے معاملے کے اندر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جان کی حفاظت کرنا فرض ہو جاتا ہے اور اس فرض کو ادا کرنے کے واسطے کچھ نہ ملے تو جان بچانے کی حد تک حرام کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ ایک پیس سے خنزیر کی ایک پیس سے جان بچ رہی ہے تو اتنا کھانا فرض قرار دیا جاتا ہے، تمہیں کھا کے جان بچانا چاہیے۔ یہ شریعت کے مقاصد میں بات واضح۔ تو جب اتنی اہمیت دی گئی ہے تو اس اہمیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی زندگی کے مطابق ہمیں رہنمائی دی ہے، وہ باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ تو اب تک جو بات آئی اعتدال کے بارے میں بات آئی، اور اسی طرح سے اعتدال میں جو بات آئی تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ایک صحابی اللہ کی محبت میں، ظاہر سی بات ہے دکھاوے کے لیے تو یقیناً نہیں کرتے تھے، سوچنا بھی نہیں ان کے بارے میں، ان کا جو عمل ہوتا تھا، اللہ کی محبت میں روزہ رکھ رہے ہیں، رات رات بھر عبادت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث آپ کو پیش کرتے ہیں اس کے بعد، معتدل غذا ترمذی کی حدیث ہے، استحکام صحت ہے، بیلنس ڈائٹ جو ہوتا ہے وہ، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه۔ آپ نے فرمایا کسی خالی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ پیٹ کو بھر لینا۔ اور پیٹ کو بھرنے کا معاملہ جو ہے آگے کی حدیثوں کی روشنی میں آئے گا کہ کس طرح کرسیوں پر بیٹھ بیٹھ کے کھا کے اپنے پیٹوں کو ہم بڑھا رہے ہیں، تو اتنا برا نہیں جتنا کہ پیٹ بھرنا۔ انسانیت بھوک مری سے مرتی ہے تو یہ بادشاہوں اور حکام کی نالائقی سے مرتی ہے۔ کسی علاقے میں بھوک مری اگر ہے تو عام طور پر نظام کی خرابی ہوتی ہے، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے فطری طور پر فاقہ کشی میں مرے۔ فاقہ کشی میں فطری طور پر مرنے والوں کی تعداد کے مقابل کھا کھا کر کے بیماریوں کے سبب تل تل کر مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آگے تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ انسان کے لیے چند لقمے اس کی توانائی برقرار رکھنے کو کافی ہیں۔ ہمارے استاد جنہوں نے سائنس کی تربیت کی، جناب ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب اپنے کلاسوں میں بتایا کرتے تھے کہ دیکھیے غذا کا جو بیلنس ہے وہ کام کے اعتبار سے، جو دماغی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے لکوڈ کا استعمال بہت ہوتا ہے۔ جیسے آپ لوگ دماغی کام کرنے والے لوگ ہیں، جسمانی کام نہیں ہوتا ہے، تو آپ جیسے لوگوں کے لیے ایک دن میں گوشت کا 1 پیس یا 2 پیس کافی ہے، چھوٹا پیس، بس اتنا ہی کافی ہے جتنا آپ کے جسم کو چاہیے۔ اس سے زیادہ کھائیں گے تو فضلے کی شکل میں باہر ہو جائے گا یا جسم کو نقصان پہنچائے گا۔ جو جسمانی کام زیادہ کر رہا ہے اور جسمانی حرکتیں جس کو زیادہ ہو رہی اس کے لیے زیادہ چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند لقمے اس کی توانائی برقرار رکھنے کو کافی ہیں۔ اگر پیٹ بھرنا ناگزیر ہی ہو، ضروری ہو جائے تو اس کے 3 حصے کرو، ایک حصہ غذا کا، ایک حصہ پانی کا، ایک حصہ ہوا کا۔ اگلی انشاءاللہ نشست میں تذکرہ آئے گا کہ سنت کے مطابق اگر کھایا جائے تو خود بخود کیسے یہ تینوں چیزیں ہمارے پیٹ کے میں مقام پا جاتی ہیں۔ کرسی پر بیٹھ کے کھڑے ہو کے کھانے میں تو نہیں ہو سکتا۔ اسلام رہبانیت کو فروغ نہیں دیتا۔ یہ طویل حدیث ہے، آج ہم نے اس کو پورا پیش اس لیے کر دیا ہے کہ عام طور پر حدیث کا یہ آخری حصہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ حدیث جب یہ حدیث سنتے ہیں تو فوراً ہمارے باورچی خانے میں بیٹھے ہوئے جو کھانا سپلائی کرنے والے ہیں وہ پلیٹ کھڑکھڑانے لگتے ہیں اور ہم بھی بریانی کی خوشبوؤں سے تیار ہو جاتے کہ بس اب
ہاتھ اور منہ کی لڑائی شروع ہوگی اور پلیٹیں صاف ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی یہ حدیث نکاح کے موقع پر سنتے ہیں تو پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی اب نکاح ہو گیا، دسترخوان سج جائے گا، اور اس کے بعد آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینکتے ہیں، کیا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو بچائے، سب اس کے شکار ہیں، کوئی کسی کو کہہ نہیں سکتا۔ لیکن یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم میں پیش کی کہ اسلام میں رہبانیت نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ اللہ کر کے زندگی گزارو۔ اللہ نے زندگی اس کام کے لیے نہیں دی ہے، اللہ نے بازاروں کے درمیان میں رہ کر کے بندگی والی زندگی دی ہے جو اسلام میں پسندیدہ، اس کے علاوہ نہیں۔ ایک مقولہ آپ سنتے ہوں گے، لا رہبانیت فی الاسلام، اس کے بارے میں جہاں تک ہماری تلاش ہے، ہو سکتا ہے کہ پوری نہ ہو، لیکن جہاں تک تلاش ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، کسی کا مقولہ ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اگر غلط ہو تو جس کو بات سنائی دے رہی ہو تو ہماری تصحیح کر لے تاکہ حدیث کا انکار کرنے والے نہ ہو، لیکن جہاں تک ہم نے تلاش کیا ہے حدیث کے کسی ذخیرے میں یا کسی مؤخر جگہ پہ نہیں ملا۔ لا رہبانیت فی الاسلام مفہوم کے اعتبار سے میننگ ملتی ہے، لیکن یہ الفاظ کے ساتھ حدیث نہیں ملتی۔ ایک موقع تھا، ترجمہ آپ سنیں اس حدیث کا، ایک موقع تھا، جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگوں کی ایک جماعت ازواج مطہرات کے گھروں کے آس پاس آئی اور آ کر کے وہ تفتیش کرنے لگی عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے معمولات کے بارے میں وہ سوال پوچھنے لگی، تفتیش کرنے لگی، معلومات کرنے لگی، اور لوگوں نے بتایا فلما اخبروا کانہم تقالوها، جب انہیں پتا چلا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کو بتایا گیا، عبادت کے نظام کو بتایا گیا، تو انہوں نے بہت کم سمجھا، بہت ہلکا سمجھا اس کو۔ فقالوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم، کہاں نکھتے گل، ارے کہاں ہم، کہاں نبی کی ذات، ارے وہ تو بخشے بخشائے ہیں، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ان کی تو لغزشوں کو بھی معاف کر دیا گیا، گناہ کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے بزرگوں نے جو سوال کیا ہے، جو ترجمہ کیا ہے، ذنبن کا ترجمہ کیا کہ جب نبی معصوم بنائے گئے تو ذنب ہو ہی نہیں سکتا، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تو لغزشوں سے ترجمہ کیا ہے کہ آپ کے تو اگلی پچھلی لغزشیں اور آپ کے معاملات کو تو معاف کر دیا گیا۔ قال احدهم، تو اس میں سے ایک نے کہا اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، میں پوری رات نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہر دن روزے رکھوں گا اور میں تو کسی دن افطار کروں گا ہی نہیں، بغیر روزے کا کوئی دن میرا گزرے گا ہی نہیں۔ وقال آخر وانا اعتزل النساء، میں عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہوں، تبتل کی زندگی گزارتا ہوں اور میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آئے، بلایا نہیں، ان کی طرف آئے۔ وقال انتم الذین کنتم قلتم کذا وکذا، کیا یہ تم ہی لوگ ہیں جو تم نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، بخدا خدا کی قسم تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، اور اللہ سے تقوی اختیار کرنے والا، اللہ کا خوف اور اللہ کا کی خشیت اور تقوی اختیار کرنے والوں معاملے میں میں تم سب سے بڑھ کر کے ہوں۔ لیکنی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، یعنی نفل روزے، فرض کی بات نہیں۔ وہ اصلی و ارقد، میں نیند بھی کرتا ہوں اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ وہ اتزوج النساء، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ پھر فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرا طریقہ چھوڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ جسمانی تقاضوں کو اور معاشرتی تقاضوں کو اور فزیکل نیڈز اور سروائیول نیڈز کا خیال رکھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کتنے بیلنس کے ساتھ ہے۔ روزہ رکھنے کا بھی معاملہ ہے، بھوکے رہنے کا بھی معاملہ ہے، کھانا کھانے کا بھی معاملہ ہے، اور لوگوں کے درمیان میں رہنے کا بھی معاملہ ہے۔ اسلام انسان کی جو پہچان ہے اس پہچان کے مطابق ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ کس طرح کی رہنمائی؟ نمبر 1، دنیا میں 3 طرح کی مخلوقات ہیں۔ ایک وہ مخلوق جو نور سے پیدا ہوئی ہے جس کو ملائکہ کہتے ہیں، نورانی مخلوق۔ دوسری وہ مخلوق جس کے اندر صرف انسٹنکٹ پورا کرنے کی ہی کوالٹی رکھی گئی ہے، صلاحیت رکھی گئی ہے، بہائم، جانور۔ تیسری وہ مخلوق جس کے اندر نورانیت بھی ہے، بہیمیت بھی ہے، یعنی اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں ہم کہیں کہ انسان ملکوتیت، فرشتوں کی صفات، بہیمیت، جانوروں کی صفات، دونوں کا مجموعہ ہے۔ ملکوتیت بھی اس کے اندر ہے، بہیمیت بھی اس کے اندر ہے۔ ملکوتیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی خواہشات نہیں ہیں، ان کو بھوک اور پیاس نہیں ہے، وہ ہر دم اللہ کی مرضی کے مطابق ہر دم لگے رہتے ہیں، کوئی سجدے میں، کوئی ذکر میں، کوئی عبادت میں، کوئی طواف میں۔ بہیمیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صرف 3 چیزوں کی خاطر زندگی گزارتا ہے، اپنی فزیکل سروائیول نیڈز کے اندر فزیکل نیڈ، بھوک مٹنی چاہیے چاہے اپنے بچے کو مار کے ہی کیوں نہ ہو،
شیر شکار کرتا ہے، اس کے شکار کے بیچ میں بچہ بھی آ جائے تو وہ بچے کی محبت نہیں بلکہ اپنی بھوک کو دیکھتا ہے. بہت سارے ایسے جانور ہیں. دوسرا سیفٹی، ہمیں سیف رہنا ہے، سیفٹی کے آگے وہ مالک سے بھی کمپرومائز نہیں کرتا. پھر تیسرا جو ہے اس کی بیسک انسٹنکٹ ریپروڈکشن کے خاطر کوئی رشتے ناتے ان کے ہاں نہیں چلا کرتے. تو دونوں کو مجموعہ انسان کو بنا دیا گیا، لیکن انسان کی کوالٹی یہ رکھی گئی ہے کہ ملکوتیت غالب رہتی ہے، بہیمیت مغلوب رہتی ہے. ملکوتیت غالب رہتی ہے، بہیمیت مغلوب رہتی ہے. یعنی یہ ہے کہ یہ بھوک ایک نظام کے ساتھ ہے، حفاظت کا نظام ایک اصول کے ساتھ ہے، شادی بیاہ کا نظام ایک اصول کے ساتھ ہے، رشتے ناتوں کے احترام کے ساتھ ہے. یہ عمل ہے مگر اس کے اندر فرشتوں کی نورانیت شامل کر دی گئی. مگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بیسک انسٹنکٹ اور پروپنسٹی جو میری ہے، جبلت ہے، میں اسے اکھاڑ پھینک کر کے رب کی مرضی کے تابع بن جاؤں گا، تو یہ اسلام میں منع کیا گیا ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں. یہ بات بھی ہمیں اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ ظاہر اور باطن کی یکسانیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھی، باہمی امتزاج میں بھی، حد اعتدال میں بھی. جو کو ریلیشن ہے اس میں بھی کہ آپ اگر نیند کتنی چاہیے اتنی نیند کے لیے کہا ہے. رات کو سونے کے لیے بنایا ہے تو زیادہ حصہ سونے میں استعمال کرنا ہے، کم حصہ عبادت میں استعمال کرنا ہے. پسندیدہ کیا قرار دیا گیا؟ ثلث اللیل. رات اگر 8 گھنٹے کی ہے تو اس 8 گھنٹے کو 3 حصے میں کر لو، 2 حصے نیند کے لیے استعمال کرو اور 1 حصہ رب کی عبادت کے لیے استعمال کرو. دن کو کام کرنے کے لیے بنایا گیا لیکن اس میں بھی تھوڑا سا آرام کرنے کا موقع قیلولے کے نام سے اعتدال کے ساتھ دے دیا گیا. کھانا کھانے کے لیے بنایا گیا، حلال اور طیب بنا کر کے لمٹ بنا دی گئی اور اعتدال کے ساتھ کہ جو ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے استعمال کرو. بھوک لگتے کھاؤ اور بھوک باقی رکھتے اٹھ جاؤ، 1000 بیماریوں سے بچ جاؤ گے. اب اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ مبارک تھا، آخری بات جس کے روشنی میں آگے کے ایک ایک چیپٹر چلا کریں گے، کہ صحت مندی کا جو اسوہ مبارک تھا، وہ صحت مندی کا سب سے بڑا اسوہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کے معمولات اور طرز زندگی کو لے لیجیے. جس معمول کے مطابق اور جس طرز زندگی کے مطابق آپ نے زندگی گزاری ہے، بس اس پر ہم چلنے کی کوشش کرنے لگیں گے تو ہمیں کسی طرف تاکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہاں پر یہ بات ہم سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل مبارک کسی بھی سائنس اور کسی بھی ٹیکنالوجی اور کسی بھی میڈیکل سائنس سے کمپیئر کرنے کے لائق نہیں ہے اور کمپیئر ہو بھی نہیں سکتا. اگر کمپیئر کرنے اور موازنہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ایسی ہی مثال ہوگی کہ چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے کسی بچے سے پوچھے ہم جا کر کے کہ بیٹا یہ سورج ہے یا اس سے بہتر یہ لائٹ ہے. سورج تو سورج ہے. اب یہ بچہ اور یہ چھوٹی سی لائٹ اسے کیا روشنی دکھائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور آپ کے اقوال اور آپ کی عادتیں ایک سورج کی مانند ہے. اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ میڈیکل سائنس اور جدید تحقیقات جو ہیں ایک چھوٹے سے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح سے ہیں جن کی نوعیت بدل جائے گی. مٹی کا تیل ڈال دو تو دیا بن جائیں گے، بلب ڈال دو تو لائٹ بن جائے گی، اور اس میں LED ڈال دو تو LED بن جائے گا. وہ تبدیل ہوتے رہیں گے مگر وہ آفتاب رسالت کی جو روشنیاں ہیں وہ ہمیشہ کے ہمیش اسی طریقے پر رہیں گی. اس نے جو نظام دے دیا ہے اسی نظام کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی کامیابی ہے. چاہے میڈیکل سائنس اسے قبول کرے نہ کرے، یہ اس کی کمی ہے، اس کی ناکامی ہے. ہمارے لیے جو اسوہ اور نمونہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. نہ کرنا یہ ہماری کمزوری ہے. تو یاد رکھیں کہ کمپیریزن کی ضرورت نہیں، بس یہ ہے کہ اس اسوے کو ایسے اپنی زندگی میں لائیں. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی صحت مندی کے خاطر بھی طریقے اختیار کیے ہیں وہ بھی بہت اہم ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں تو معمولات زندگی اور طرز زندگی سے ہمیں سمجھ میں آئے گا. دوسرے عبادات اور تسبیحات اور اذکار کو بھی دیکھا جائے تو روح کو بھی مضبوط کرنے، صحت مند کرنے اور جسم کو بھی مضبوط کرنے اور صحت مند کرنے کے لیے بہت اہم ہے. جب دماغ اور دل کی قوتوں کے بارے میں اسٹڈی انسان کرتا ہے، جو سائیکالوجی ہے، جو نفسیات ہے، جو سب کانشیس ہے یا پری کانشیس ہے یا ریشیل کانشیس ہے، ان تمام کے تمام شعور اور لاشعور پر غور کیا جائے تو ذکر اور اذکار اور تسبیحات اس معاملے کے اندر اتنا آگے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں کہ موجودہ سائنس اس کے دور دور تک پیچھے نظر نہیں آتی. پھر نظام تغذیہ اور اشیاء خوراک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیلنس ڈیٹ استعمال کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام کھانے پینے کا آپ نے استعمال کیا وہ کیا ہے، کس انداز کا استعمال کیا اور اس میں کیا رہنمائی دی. رہنمائی کا مطلب یہ ہے کہ لازم اس لیے نہیں قرار دیا گیا کیونکہ موسم اور ماحول اور علاقے کے اعتبار سے غذاؤں کا استعمال الگ ہوتا ہے.
عام طور پر آپ نارتھ انڈیا میں ہی دیکھیے کہ جن لوگوں کی شوگر بڑھی ہوئی ہوتی ہے عموماً چاول کھانے سے از حد پرہیز لوگ کرواتے، اتنا پرہیز کرواتے کہ چاول ہی چھوڑوا دیتے ہیں، اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں چاول انسان آرام سے کھاتا ہے۔ تو حالات اور ماحول اور تقاضے کے لحاظ سے چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، اس لیے لازم نہیں کی گئی، اور ان کو غور کر کے کہ ہمارے لیے یہ کتنی ضروری ہے۔ کھجور کھانا ہے تو کتنی کھجوریں ہمیں کھانی ہے، موسم گرم ہے تو کتنا کھانا ہے، ٹھنڈا ہے تو کتنا کھانا ہے، کنکڑی کھیرا کتنا استعمال کرنا ہے، تو یہ سب کے سب چیزیں انسان کے تقاضوں اور ماحول کے اعتبار سے چھوڑ دی گئی، تو اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو تیسری چیز یہ ہے۔ دوسری انفرادی اور اجتماعی جو ترجیحات ہیں، انفرادی طور پر آپ نے کیا استعمال کیا، پورے معاشرے نے جو استعمال کیا اس کے واسطے آپ نے کتنی اجازت دی، کتنی چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کو دیکھا جائے تو ایک پوری نبوی میڈیکل سائنس بنتی ہے جس پر بہت کام بھی ہو رہا ہے، بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی، ایک ایک چیپٹر انشاءاللہ آئے گا۔ آپ نے جو میتھوڈالوجی استعمال کی، جو طرز علاج آپ نے استعمال کیا، دواؤں سے بھی علاج اور معالجہ آپ نے خود بھی کیا ہے اور لوگوں کو کروایا بھی ہے۔ بہت سارے کہیں پر یہ بات آتی ہے کہ صحابہ کرام بیمار ہی نہیں پڑتے تھے، غلط باتیں ہیں، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے بیمار پڑنے کا۔ جب خود ہجرت کر کے صحابہ مدینے آئے تو بیمار پڑ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یثرب کا نام تبدیل کر کے مدینہ رکھ دیا۔ شروع میں بہت سارے لوگ بیمار پڑے، آپ نے خود علاج کیا ہے، علاج کروایا، یہاں تک کہ جو مشہور روایت ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، اللہ نے مرض بھی پیدا کیا ہے تو مرض پیدا کیا تو اس کے ساتھ ساتھ شفا بھی پیدا کی، یہ ہمارے یقین کامل ہے۔ دنیا کی جو چودراہٹ ہے کہ کینسر کا علاج مکمل طریقے پر دریافت نہیں کر سکے، ایڈز کا علاج نہیں دریافت کر سکے، یا دیگر چیزوں کا نہیں علاج دریافت کر سکے، دنیا کی ناکامی ہے یا چودراہٹ ہے؟ برحق بات جو یہ ہے کہ اگر مرض ہے تو اس کے ساتھ ساتھ علاج آیا ہے، اور یہ بھی فرما دی گئی بات، جو تلاش لیتا ہے اسے شفا ہو جاتی۔ تلاش کرو، سبب اختیار کرنا، یہ بھی تقدیر، اللہ کی تقدیروں میں سے ایک تقدیر ہے۔ پھر دعاؤں سے علاج اور معالجہ، اور اشیاء خورد و نوش سے بھی علاج و معالجہ، چیزوں کو کھلا کر کے، کبھی کھجور کھلا کے، کبھی اجوا کھجور کھلا کر کے، ہارٹ اٹیک ہوا تھا ایک صحابی کو، ہارٹ پیشنٹ کو اجوا کھجور کھلا کر کے، دعاؤں کا استعمال کر کے، دعا اور دوا دونوں کا استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کرایا ہے۔ یہ طب نبوی کی شکل میں بہت بڑا ذخیرہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اس میں سے اہم انشاءاللہ نکال کر کے لا کے باتیں پیش کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق طب نبوی کے ذریعے سے علاج کرنے اور اپنے کھانے پینے میں بیلنس کرنے، یعنی اعتدال کے ساتھ اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے جو بات شروع ہوگی کہ عبادات کے ذریعے سے کیسے فزیکل ہیلتھ بھی ہوتی ہے، اسپریچول ہیلتھ تو ہے ہی، لیکن فزیکل ہیلتھ کیسی ہوتی ہے، طہارت کا نظام، وضو کا نظام، صبح اٹھنے کا نظام، چل کر کے مسجد جانے کا نظام، اور فریش ایئر اور آکسیجن لینے کا نظام، اور وٹامن ڈی لینے کا نظام، یہ خود بخود کیسے چیزیں ملتی چلی جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ سنت کو عقیدت کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ جب انسان محبت اور عقیدت میں کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا کسی چیز کا، تو جس سے جڑتا ہے وہ خود بخود اس کی تمام چیزوں کا خیال رکھ لیتا ہے۔ ہم نبی سے اس لیے جڑتے ہیں کہ ہم اللہ سے جڑتے ہیں، اور اس نیت سے ہم کریں گے تو انشاءاللہ تمام فائدے خود بخود مل جائیں گے۔ تو اگلے ہفتے عبادات والا عنوان شروع ہوگا، اس کے بعد سے پھر ایک ایک غذاؤں کا انشاءاللہ عنوان آگے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے پر بات کہنے اور سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔